ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چمن زہرا کے دو مہکتے ہوئے پھول، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کی دو کلیاں، حیدر کرار کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دو شجاعت، عدالت، سیادت کے شاہکار یعنی سیدنا سید الشہداء امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر جمیل ہم کریں گے اور سنیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن اور حسین سے پیار فرما، اور جو حسن اور حسین سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما. یہ گویا کہ بشارت ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے پیار کرنے والوں کے لیے کہ جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہ پیار تو کرے گا ہی کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ کا بھی پیارا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک بار میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کندھے پر ایک طرف امام حسن اور دوسری طرف امام حسین کو بیٹھا کر کے جا رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جنہوں نے ان دونوں سے دوستی کی انہوں نے مجھ سے دوستی کی، اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی انہوں نے مجھ سے دشمنی کی. یعنی حسنین کریمین کا پیار حضور کا پیار ہے، اور ان دونوں سے بغض رکھنا یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے. ان دونوں کی محبت کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا ہے. یہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں. ابھی میں ان کا ذکر جمیل کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو احساس ہوگا فضائل و کمالات کے کتنے اعلیٰ درجے پر یہ حضرات فائز ہیں. کل کی محفل میں نے بتایا تھا حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جب نکاح ہوا تو اس گلشن کے اندر 6 کلیاں کھلی تھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے اور 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بچپن میں انتقال کر گئے، باقی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بعد میں بھی ظاہری حیات کے ساتھ میں رہے. ان 2 بیٹوں میں سے ایک حضرت امام حسن ہیں اور دوسرے امام حسین ہیں. یہ دونوں چمن زہرا کی مہکتی ہوئی کلیاں ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ میرے امام نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا. ہجری 3 ہے، رمضان کا مہینہ ہے،
اور ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے اندر ایک کلی کھلتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر پہنچائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے مکان میں آتے ہیں اور اس پیدا ہونے والے بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں رکھ کر کے پہلی غذا پہنچائی، اور پھر جب 7واں دن آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کا عقیقہ کیا، 2 مینڈوں کو ذبح کیا، سر کے بال اتروائے اور اتنی چاندی غریبوں کے اندر صدقہ فرمائی۔ حضرت مولا علی سے کہا کہ تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام آپ رکھیں، ہم نے آپ کے اوپر اسے رکھ چھوڑا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بھی وہ رکھوں گا جو میرا رب مجھے حکم دے گا۔ حضرت جبریل امین بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا شبر، جس کو عربی میں کہتے ہیں حسن، ان کا نام حسن رکھ دیا جائے۔ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ حضرت امام حسن ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت تھے اور باطنی اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار حضرت مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما عصر کی نماز کے بعد میں گلی سے گزر رہے تھے، امام حسن وہیں پر کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر کے کہا حسن تم علی سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ لگتے ہو۔ تو جس کا حسن حضور کے حسن کی طرح لگتا ہو وہ کتنا حسین ہوگا اس کا کوئی نہیں اندازہ کر سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب امام حسن پہنچے تو حضرت امیر معاویہ ادب کے ساتھ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا امیر آپ امام حسن کے لیے کھڑے ہوتے؟ کہا میں کیوں نہ کھڑا ہوں، ان کا چہرہ اللہ کے رسول کے چہرے کے مشابہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسن دیا، یہ حسن ہی کا تو صدقہ ہے۔ ایک یزیدی کا بیان ہے کربلا کے میدان میں امام حسین امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جب آئے تھے تو بدن پر کوئی ہتھیار نہیں تھا، سادہ کپڑوں میں کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے مقابلے میں اتر آئے۔ اس یزیدی کا بیان ہے کہ امام حسن کے بیٹے جب کربلا کے میدان میں ہمارے مقابلے میں آئے تو ان کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کربلا کے ریگزاروں میں چاند کا ٹکڑا اتر آیا ہے۔ اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، اور حسن کیوں نہ ہو، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ پورا کا پورا گھرانہ نورانی گھرانہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کا نام حسن رکھا۔ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ روایتوں میں آتا ہے سر سے لے کر کے ناف تک حضرت امام حسن اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہم شکل تھے، مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر کے نیچے تک امام حسین اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ تو امام حسن اور امام حسین دونوں کو حسن مصطفیٰ کا صدقہ ملا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے حسن کے مظہر تھے، تو ان کے حسن کا عالم کیا ہے۔ عورتیں تمنا کرتی تھی کاش امام حسن سے میرا نکاح ہو جائے، اسی لیے امام حسن نے بہت نکاح کیے تھے، چند دن تک اپنے ساتھ میں رکھتے تھے اور بعد میں طلاق دے دیتے تھے تاکہ تمام عورتوں کی تمنا پوری ہو جائے، اور اس مقدس نواسے کے ساتھ میں جو رشتے کی آرزو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن سے کتنا پیار کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن، میرے آقا علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے امام حسن سجدے کی حالت میں حضور کی پشت انور پر بیٹھ جاتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی پشت انور سے نیچے نہیں اتر جاتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، ایک صحابی نے دیکھا تو کہنے لگے کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو میرے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بیان کیا، اور عزیزان مکرم یہ نقطہ بھی بہت ہی زیادہ غور کرنے کے لائق ہے کہ حضرت امام حسن کی عظمتیں کیسے بڑھ گئیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میں امام حسن 6.5 سال تک رہے، حضرت فاطمہ کی صحبت میں 7 سال تک رہے، اور حضرت مولا علی کی صحبت میں 37 سال تک رہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں 5 منٹ بیٹھ جائے اس کی قسمت سنور جاتی ہے، اگر اللہ کے ولی کی خدمت سالوں سال تک کرے تو اس کی قسمت کا ستارہ آسمان پر جگمگانے لگتا ہے، اگر کوئی ولی کی خدمت کرے تو اتنا مقام ملتا ہے، اگر کوئی صحابی کی خدمت کرے تو کتنا بڑا مقام ملے گا۔ تو جو امام حسن کسی ولی اور صحابی نہیں بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 6.5 سال تک رہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی صحبت میں 7 سال لے رہے ہیں، حضرت مولا علی کی صحبت میں 37 سال لے رہے ہیں۔ اگر ایک کتا اللہ والوں کے ساتھ میں رہ جائے تو اللہ اسے انسان بنا کے جنت میں داخل کر دے، اگر کوئی باقی باللہ کا نان بائی باقی باللہ کی صحبت میں چند دن رہ جائے اللہ اسے باقی باللہ کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ تو جس حضرت امام حسن نے میرے آقا کی صحبت، خاتون جنت کی صحبت، مولا کائنات کی صحبت اتنے سالوں تک پائی ہو، اس امام حسن کے علم کا کیا کہنا، ان کی سخاوت کا کیا کہنا، ان کی سیادت کا کیا کہنا، ان کی ہیبت کا کیا کہنا، ان کے فضائل اور مناقب کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کو کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس صحبتوں کی برکت سے حضرت امام حسن کو بلندیوں کی ایسی معراج پہ پہنچایا تھا کہ بندہ وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز کے اندر میرے آقا کی صحبت میں رہ رہے، اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہا اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار فرما، اور اے اللہ جو حسن سے پیار کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ نے سخاوت کیسی عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر۔ 2 مرتبہ امام حسن نے اپنا پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سخاوت کا ایسا بیر زخار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے امام حسن کو بنا دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے ایک بار ایک شخص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور امام حسن کی بارگاہ کے اندر اپنے قرض کے بارے میں کہنے لگا کہ میں کچھ عرض کرنے ہی والا تھا۔ حضرت امام حسن نے 10,000 چاندی کے سکے منگائے اور منگا کر کے اس عربی کو دے دیے۔ وہ عربی کہنے لگا حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں مانگنے آیا تھا، میں نے تو ابھی مانگا بھی نہیں تھا، آپ نے تو مانگنے سے پہلے ہی دے دیا۔ امام حسن نے فرمایا جب بندہ مانگتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، میں کسی سائل کے پیشانی کے اوپر پسینہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے مانگنے سے پہلے ہی میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اتنا سخی گھرانہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک بار ایک بندہ آ کے کہتا حضور میرے پر بہت قرض ہو گیا ہے، کچھ عطا کر دیں۔ آج ہمارے پاس کوئی آ جائے کتنا دیں گے؟ 10,000 5,000 2,000 4,000۔ امام حسن نے معلوم ہے کتنا دیا، روپے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، چاندی کے سکوں کی بات کر رہا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اس وقت 1,00,000 چاندی کے سکے موجود تھے، امام حسن نے پورے 1,00,000 چاندی کے سکے اٹھا کر کے اس کو عطا فرما دیے۔ ایسا سخی گھرانہ، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک بندہ آیا اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، کہا حضور بڑا تنگ دست ہوں، کچھ عطا فرما دیں۔ امام حسن جب دینے پہ آتے تھے نا، یہ پورا کا پورا گھرانہ سخی گھرانہ ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ سے انہیں سخاوت کا ایسا جذبہ ملا۔ امام حسن نے معلوم ہے کیا دیا؟ 50,000۔ امام حسن نے 50,000 درہم یا دینار کی تھیلیاں اٹھا کر کے اسے عطا فرما دی۔ اب وہ جو مانگنے آیا تھا اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھا کر کے لے جا سکے۔ امام حسن نے 2 مزدور بلائے اور مزدوروں سے کہا یہ 50,000 کا مال اٹھا کر کے اس کے گھر پہ پہنچا کے آ جاؤ۔ اب یہ بھی نہیں کہا میں نے اتنا بڑا نذرانہ دیا
دیا ہے ان میں سے ان دونوں مزدوروں کی مزدوری دے دینا، نہیں، اس کو 50,000 دے دیا۔ جو مزدور بلائے تھے ان مزدوروں کی مزدوری خود امام حسن نے اپنی جیب سے ادا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سخاوت کا جذبہ حضرت امام حسن کو عطا فرمایا۔ سخاوت کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بتاؤں، ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک غلام بیٹھا ہوا ہے، کتا پاس میں بیٹھا ہے۔ امام حسن ایک لقمہ، وہ غلام ایک لقمہ خود کھاتا تھا اور ایک لقمہ اس کتے کو کھلاتا، پھر ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمہ کتے کو کھلاتا۔ امام حسن نے کہا تعجب ہے، تم اپنے ساتھ میں کتے کو کھلا رہے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے، ایک جانور میرے پاس میں آ کر کے بیٹھ جائے، میں خود کھاتا رہوں اور میں جانور کو نہ کھلاؤں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ امام حسن کا سخی گھرانہ کا غلام ہو کر کے اتنی سخاوت کرتا ہے۔ امام حسن کا دریا رحمت جوش میں آیا، امام حسن نے غلام کو بھی خرید لیا، اس زمین میں جو بیٹھا ہوا تھا اس زمین کو بھی خرید لیا، اور خرید کر کے امام حسن نے غلام کو بھی آزاد کر دیا اور وہ پوری زمین اس کو تحفے کے اندر عطا فرما دی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، میرے آقا کی یہ شان ہے نا، تو اس بارگاہ سے جود و کرم کا یہ دریا امام حسن کے پاس بھی آیا تھا، اور سخاوت کا وہ جذبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں بھی میسر آیا تھا۔ ایک بار حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ حسن کو کچھ عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سیادت عطا کرتا ہوں۔ جس امام حسن کو میرے آقا کی بارگاہ سے ہیبت ملی ہو اور سرداری ملی ہو، اس امام حسن کی وجاہت کا کیا کہنا، ان کی سیادت کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیبت اور سیادت کے خزانے سے امام حسن کو مالا مال فرما دیا تھا۔ اور عبادت کا عالم بتاؤں، عبادت کا تو یہ عالم تھا، امام حسن جب وضو بناتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ جب وضو بناتے تو آپ کا چہرہ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا، پیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، وضو بنانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور بندے کو چاہیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے نا تو چہرے کا رنگ پیلا پڑ جائے اور بدن پہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ تھوڑی ہے، بندہ رب کی بارگاہ میں آئے تو پھر اس بارگاہ کا ادب اور اس کی ہیبت اور عظمت بندے کے دل میں پیدا بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم مسجد میں آتے مسجد کا ادب بھی نہیں کر پاتے۔ امام حسن تو وضو بناتے ہی ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ جب حج کرنے جانے لگے نا حضرت امام حسن، تو حج سواری پر بیٹھ کر کے نہیں کیا، امام حسن نے 25 حج فرمائے اور 25 کے 25 حج پیدل فرمائے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ سواری لے لیں، سواری پر بیٹھ کر کے حج کر لیں۔ امام حسن نے فرمایا اتنی عظیم بارگاہ میں جاؤں اور سواری پر بیٹھ کر کے جاؤں، مجھے حیا آتی ہے، میں سواری پر بیٹھ کر کے نہیں جاؤں گا۔ اور امام حسن جب قرآن مقدس پڑھتے اور قرآن مقدس میں پڑھتے یا ایھا الذین آمنو تو کہتے لبیک، کہتے لبیک، کیونکہ یا ایھا الذین آمنو کا معنی تھا اے ایمان والو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو، اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے رب اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے۔ حضرت امام حسن جب اس کو پڑھتے تھے تو بدن پہ کب کبھی طاری ہوتی اور کہتے لبیک لبیک، اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں تیرے حکم پر حاضر ہوں۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ امام حسن تو یا ایھا الذین آمنو پڑھتے ہی ان پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ اس انداز کے اندر محو گفتگو ہو جاتے تھے۔ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام حسن کافی دیر تک بیٹھ کر عبادت کرتے، اس کے بعد میں ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے اور ان کی بارگاہ میں وہ سلامی پیش کیا کرتے۔ اور پھر ایک بار میرے آقا نے جو فرمایا تھا نا میرا یہ بیٹا سید ہے، امام حسن گود میں تھے، حضور منبر پر تھے، میرے آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ آج وہابی کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کل کیا ہونے والا حضور نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں جو ہو چکا ہے
حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے حضور سب جانتے ہیں۔ تبھی تو امام حسن ابھی گود میں ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ ایک زمانہ وہ آیا مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکل پڑی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری طرف امام حسن ہے۔ اس موقع پر حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور میرے آقا کا جو فرمان تھا وہ حرف بحرف سچ ہوا۔ میرے آقا نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائے گا، حضور کا فرمان سچ ہوا۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا، میں حضرت امام حسن سوئے ہیں، خواب میں دیکھا ہے آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھا ہوا ہے، بیدار ہوئے، اہل بیت کو بتایا آج رات کو میں نے خواب دیکھا میری پیشانی پہ قل هو اللہ لکھا ہے، اہل بیت خوش ہو گئے، بڑا اچھا خواب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کو پتا چلا تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ دنیا کے اندر زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں گے، آپ کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، دشمنوں نے آپ کی صلح کے بعد میں آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ حضرت امام حسن کو پہلی مرتبہ شہد کے اندر ملا کر کے زہر دیا گیا، جب زہر دیا رات بھر آپ تڑپتے رہے، صبح کا وقت ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے زہر کا اثر ختم فرما دیا۔ دوسری مرتبہ آپ کو کھجور کے اندر زہر ملا کر کے دیا گیا، رات بھر تڑپتے رہے، اپنے بھائی امام حسین کے پاس چلے گئے، صبح کا وقت ہوا حضور کی بارگاہ میں گئے، دعا فرمائی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اس طرح سے آپ کو 5 مرتبہ الگ الگ موقع پر زہر دیا گیا۔ چھٹی مرتبہ ہیرے کی کنی پیس کر کے آپ کی پانی والی سرائی کے اندر اس ہیرے کی کنی کو ملا دیا گیا۔ امام حسن نے جب پانی پیا ہے تو آپ کے حلق سے لے کر ناف تک جگر کے آپ کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گرنے لگے، ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ حضرت امام حسین آئے، کہا آپ اتنے بیتاب نظر آ رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ حضرت امام حسن نے کہا اگر میں بتا دوں مجھے فلاں نے زہر دیا ہے اور اگر وہ واقعی وہ نہ ہو تو یہ ظلم ہو جائے گا، اور اگر میں بتاؤں اور واقعی وہ ہو تو اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، بتاؤ آپ کی رگوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن نام نہیں بتا رہے کہ میری وجہ سے کوئی ناحق نہ مارا جائے، پتہ نہیں اسی نے دیا ہے کہ کسی اور نے دیا ہے۔ جب چہرے پہ کچھ آثار دے کے گھبراہٹ کے امام حسین نے کہا میرے بھائی آپ گھبرا کیوں رہے ہو؟ آپ تو نانا جان کے پاس جا رہے ہو، آپ تو ابا حضرت مولا علی کے پاس جا رہے ہو، امی جان خاتون جنت کے پاس جا رہے ہو، دادی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا رہے ہو، ماموں ابراہیم کے پاس جا رہے ہو، آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں؟ حضرت امام حسن نے کہا میں گھبرا اس لیے رہا ہوں، اب میں ایسے جہان میں جا رہا ہوں آج تک جہاں پہ میں گیا نہیں ہوں، اور میں کچھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے وہ چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی شہادت کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ جنت البقیع میں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے مقدس مزار کے پہلو کے اندر امام حسن کو دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسن کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اللہ نے بڑی کرامتیں دی تھی۔ ابھی اتنا وقت نہیں کہ امام حسن کی میں کرامتیں بتاؤں، بس ایک بات سن لے۔ ایک بار حضرت امام حسن حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ میں ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک باغ کے اندر قیام کیا، ایک درخت کے نیچے عبداللہ بن زبیر رک گئے، دوسرے درخت کے نیچے حضرت امام حسن رک گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے دل میں خیال آیا کاش یہ دونوں درخت جو بالکل اجڑے ہوئے ہیں ہرے بھرے ہوتے تو کھجور کھانے کو مل جاتا۔ امام حسن نے کہا تم کو کھجور کھانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، جیسے دعا کی اللہ نے دونوں درختوں کو ہرا بھرا کر دیا، ان میں کھجوریں آ گئی۔ اونٹ چلانے والا کہنے لگا یہ تو کوئی جادو لگتا ہے۔ امام حسن نے فرمایا جادو نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی ہے۔ اب اس کے بعد میں امام حسین کی زندگی کو آپ دیکھیں، سن ہجری 3 کے اندر امام حسن پیدا ہوئے رمضان کی 15 تاریخ کو، اور سن ہجری 4 کے اندر شعبان کے مہینے کے اندر 5 شعبان کو امام حسین پیدا ہوئے۔ امام حسین جب پیدا ہوئے، حضرت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اطلاع دی گئی۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، میں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ام فضل چچی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب اچھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ بچہ پیدا ہوگا اور اسے تمہاری گود کے اندر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو میرے آقا کو خبر دی گئی، اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دین، پیاری غذا حضرت امام حسین کے حلق میں سب سے پہلے پہنچائی۔ اس کے بعد میں پوچھا تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا علی سے پوچھا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نام تو آپ ہی رکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا اور اس کو عربی میں حسین کہتے ہیں، میں ان کا نام حسین رکھتا ہوں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں، اور فرمایا گیا امام حسن اور امام حسین سے پہلے کسی ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا تھا، سب سے پہلے ان دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! گویا کہ اللہ نے ان دونوں ناموں کو ان شہزادوں کے لیے محفوظ فرما لیا تھا۔ جس طرح میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا، اعلان نبوت کا وقت جب میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تب یہ نام اجاگر ہوا تو چند لوگوں نے اس نام کو رکھا تھا۔ اب 7واں دن آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، عقیقہ کیا اور امام حسین کے سر کے بالوں کو منڈا کر چاندی کو صدقہ کیا، 2 مینڈوں کو ذبح کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین سے کیسا پیار کرتے تھے۔ امام حسین جب پیدا ہو گئے روزانہ میرے آقا جاتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت فاطمہ کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا نے فرمایا کون روتا ہے؟ کہا حسین رو رہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین سے ایسا پیار کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے خود نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے لعاب دین کو ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی بندہ کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین کے اوپر کیا کیا فیض و برکات کی بارشیں کی۔ بچپن سے میرے آقا علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی۔ ایک بار صدقے کی کھجوریں آئی ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، ایک کھجور کو اٹھایا اپنے منہ میں رکھ لیا، میرے آقا نے منہ سے کھجور کو نکلوا دیا، کہا اہل بیت زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود ان کی جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا تھا میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ کو تو جنت کی بشارت دی، لیکن امام حسن اور حسین کو صرف جنت کی نہیں بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک موقع بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ ایک موقع وہ بھی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام رات کے وقت میں حضرت فاطمہ کے مکان پہ آرام کرنے لگے، امام حسن بیدار ہو گئے، پینے کے لیے کچھ مانگا، میرے آقا دودھ لانے کے لیے اٹھے، حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رک جائیے میں دودھ لے کر کے آتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے نواسوں کے لیے دودھ مجھے لانے دو۔ حضور گئے، دودھ لے کر کے آئے اور اس کے بعد میں امام حسن کو دیا، امام حسین کو دیا، اور پھر ارشاد فرمایا فاطمہ قیامت کے دن علی تم اور یہ دونوں شہزادے ہم سب ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور حسن حضرت امام حسین کا عالم بتاؤں، ابھی میں نے بتایا سر سے لے کے ناف تک
حضرت امام حسن ہم شکل مصطفیٰ، اور ناف سے لے کر نیچے تک امام حسین ہم شکل مصطفیٰ۔ روایتوں میں آتا ہے امام حسین اتنے خوبصورت تھے، اتنے چمکدار تھے، اگر اندھیرے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے تو کمرے میں اجالا ہو جاتا تھا، آپ کی پیشانی سے روشنی نکلتی تھی، اور امام حسین کا چہرہ اگر کوئی دیکھ لیتا تھا وہ آپ کے اوپر فریفتہ ہو جاتا تھا، اس پر دیوانگی طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے بتایا تھا حضرت فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر کے گئی، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن کو تو ہیبت اور سیادت دی، اور امام حسین کو کیا دیا؟ میرے آقا نے امام حسین کو اپنی شجاعت، بہادری اور سخاوت عطا فرما دی۔ اب میرے آقا جس کو اپنی شجاعت دے دیں، میرے آقا جس کو اپنی سخاوت میں سے حصہ دے دیں، وہ کتنا بڑا سخی ہوگا اور کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ یہی وجہ ہے آج کل کے نیتا تو 2-4 کروڑ میں بک جاتے ہیں، امام حسین کو خریدنے کے لیے یزید نے خزانوں کے منہ کھول دیے، لیکن امام حسین بکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ نے وہ شجاعت عطا فرمائی۔ آج کل کے نیتا تو چند ایڈی اور CIB کے ڈر سے بک جاتے ہیں، امام حسین کو ڈرانے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا، اگر 22 لاکھ کا بھی لشکر آتا امام حسین جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی شجاعت عطا فرما دی تھی۔ یہ شجاعت کا وہ منظر تھا کہ امام حسین نہ تو مال کے ذریعے بکے اور نہ کسی فوج کے ذریعے ڈرے اور جھکے۔ ہمیشہ امام حسین نے یہی کہا کہ سر تو دے دوں گا لیکن ظالم اور فاسق کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دینا گوارا نہیں کروں گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد دداد نہ دست سرداد امام حسین کہتے سرداد نداد دست در دست یزید، آپ نے سر تو دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، سر دینا گوارا کر لیا۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے، سامنے سے امام حسن امام حسین آ رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے، لڑ کھڑا رہے، حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر گئے، آگے بڑھے اور امام حسن اور امام حسین کو اپنی گود میں لے لیا ہے۔ یہ پیار ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ ایک بار حضرت اسامہ ہے، حضور کی بارگاہ میں رات کے وقت میں گئے، دروازے پہ دستک کی، میرے آقا تشریف لائے، اوپر چادر اوڑے ہوئے ہیں، حضرت اسامہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی مراد کو پورا کیا۔ جب جانے لگے تو حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر ابری ہوئی ہے، چادر کے اندر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے چادر کو ہٹا دیا تو ایک طرف امام حسن تھے اور دوسری طرف امام حسین تھے۔ حضور نے فرمایا میں یہ دونوں میرے پیارے ہیں، اور اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کو سونگا کرتے تھے، اور جب فاطمہ کے مکان پہ جاتے میرے آقا فرماتے تھے چھوٹا بچہ کہاں ہے، اس چھوٹے بچے کو لے کر کے آؤ۔ حسین کو میرے آقا علیہ السلام چھوٹا بچہ فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو امام حسین کے ساتھ میں ایسا تعلق تھا کہ اپنے آپ کے ساتھ میں امام حسین کو میرے آقا علیہ السلام نے منسلک فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا امام حسین کو میرے آقا نے اپنی سخاوت دی۔ امام حسین کی سخاوت بتاؤں، ایک بار ایک باندی آئی، امام حسین کی بارگاہ میں گلدستہ دیا، امام حسین کو جب گلدستہ ملا تو امام حسین نے باندی کو آزاد کر دیا۔ کسی نے کہا حضور ایک گلدستہ دیا آپ نے آزاد کر دیا اور 1000 دینار اتنا بڑا انعام دے دیا؟ امام حسین نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو اچھے انداز میں جواب دو، تو اس کا مطلب کوئی تحفہ دے رہا ہے تو بہتر طریقے سے جواب دو۔ اس نے مجھے گلدستہ دیا، میں نے بڑا تحفہ دیا، اس کو میں نے آزادی عطا فرما دی۔ یہ سخاوت امام حسین رضی اللہ۔ ایک بار امام حسین سفر میں ہیں، ایک غریب عورت کا مکان راستے میں پڑا، اس غریب عورت نے امام حسین کو ضیافت کی، کچھ کھانا کھلایا۔ امام حسین مدینے میں چلے آئے، ایک زمانہ وہ آیا وہ غریب عورت مدینے میں آ گئی، امام حسین کی نظر پڑی نا تو کیا پیارا بدلہ دیا، 1000 درم دیے اور 1000 بکریاں اس کو تحفے کے اندر عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ وہ سخی گھرانہ ہے، یہاں پہ کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ ایک بار ایک آیا بندہ امام حسین کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے کچھ مال کی ضرورت عطا فرما دیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہاری روزی راستے میں ہے، ابھی آ رہی ہے،
تھوڑی دیر نہیں گزری تھی حضرت امیر معاویہ نے 1,000 سونے کے سکے کی 5 تھیلیاں حضرت امام حسین کو نذرانے میں بھیجی. آپ بتائیں 5,000 سونے کے سکے کتنی بڑی دولت ہے. اور میرے امام حسین کی نظریں دیکھ رہی ہیں, امیر معاویہ نے بھیجا ہے نذرانہ, وہ راستے میں آ رہا ہے. جب 5,000 سونے کے سکے حضرت امام حسین کے پاس آئے, امام حسین نے کتنے چاندی سونے کے سکے دیے اس کو؟ 1 دیا, 2 دیے, 100 دیے, 200 دیے؟ نہیں, 5,000 پورے کے پورے اٹھا کر کے دے دیے اور کہا میں معذرت چاہتا ہوں تمہیں اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑ گیا ہے. یہ وہ سخی گھرانہ کہ 5,000 اگر سکے آ جائے نا سب اٹھا کر کے دے دیں. ایک بار امام حسین کی بارگاہ میں کسی نے خط لکھا, خط میں لکھا حضور پریشان حال ان کو عطا فرما دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بڑا نذرانہ بھیجا اور جواب کے اندر کیا لکھا معلوم ہے؟ جواب میں لکھا کہ تو یہ سمجھنا کہ میں نے تجھے کچھ نہیں دیا اور میں یہ سمجھوں گا کہ تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے. اتنا بڑا نذرانہ دے کر کے امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ میں نے تجھے کچھ نہیں دیا. میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ میں حسین کو اپنی سخاوت دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو اپنی سخاوت دے دے. سخاوت کی بات آئی تو میں بتاؤں, ایک بار امام حسین گزر رہے تھے, کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. امام حسین سے کہا حضور آئے ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لیں. امام حسین فرماتے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غریب کا دل رکھنا ضروری ہے. امام حسین ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے اور جب کھانا کھا چکے ان کو اپنے ساتھ میں گھر میں لے کر کے گئے اور گھر لے جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں درہم و دینار دیے, بکریاں دی اور انعام و اکرام سے مالا مال فرما دیا. یہ سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عراق کے کچھ مہمان آ گئے, غلام موجود تھا. امام حسین پانی لائے, ہاتھ دھلانے لگے. غلام نے کہا حضور ہاتھ میں دھلوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا حضور آپ رہنے دیجئے, آپ مت ہاتھ دھلوائیں. امام حسین نے کہا مجھ کو بھی تو ثواب کی ضرورت ہے, مجھے بھی تو ثواب لینے دو. خود اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کا اپنے ہاتھ دھلوایا, 2 بکریاں ذبح کر کے آپ نے ان کی دعوت فرمائی ہے. امام حسین کی سخاوت کا کوئی جواب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخاوت دی. امام زین العابدین کہتے ہیں جب میرے والد امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو پیٹھ پر کچھ نشانات تھے, تو امام زین العابدین نے راز سے پردہ ہٹایا, کہا یہ نشانات اس بات کے ہیں میرے والد امام حسین رات ہو جاتی تھی تو اپنے کندھوں پہ بوریاں رکھتے تھے, غریبوں بیواؤں یتیموں کے گھر پہ خود اپنے کندھے پہ بوریاں رکھ کے پہنچانے جایا کرتے تھے. یہ امام حسین کی سخاوت زندگی بھر کسی کو نہیں پتا چلنے دیا. وہ تو شہادت کے بعد کندھے پہ نشانات دکھائے گئے تب امام زین العابدین نے بتایا میرے والد راتوں میں بیواؤں یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچانے جایا کرتے تھے. میں اور آپ اگر یہ کام کرنا چاہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جو اپنے زمانے کا غوث اعظم ہو امام حسین وہ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی تھی. ایک بار امام حسین گزر رہے تھے, کسی نے آواز دی ادھر آنا, میرا یہ تھوڑا سامان میرے سر پہ اٹھوا دو. اب امام حسین گئے تو وہ چہرہ دیکھ کے ہکا بکا کا حضور معاف فرما دے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نواسہ رسول ہیں, میں تو سمجھا کوئی عام آدمی ہے, حضور معاف فرمائے. امام حسین نے کہا کیا ہوا, تو تم نے مجھے بلایا میں آ گیا, چلو میں تمہارا سامان تمہارے سر پہ رکھوا دیتا ہوں. اور پھر بوجھ اٹھا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان اس کے سر پہ رکھوا دیا. یہ امام حسین کے اخلاق ہیں, یہ آپ کا لطف و کرم ہے. ایک بار ایک بندہ امام حسین کے پاس آیا, حضرت علی کی گستاخی کرنے لگا, حضرت امام حسن کو برا کہنے لگا. اب کوئی اگر آپ کے باپ کو بھائی کو برا کہے, اور باپ اور بھائی بھی کوئی عام باپ بھائی نہیں, مولا علی مشکل کشا حسن مجتبی, ان کو کوئی برا کہے ہم برداشت کریں گے؟ امام حسین نے برداشت بھی کیا, اور برداشت کرنے کے بعد معلوم ہے کیا کیا, 40 درہم نکال کے اس کو دیے, کا لگتا ہے تم کو مال کی ضرورت ہے. اور دینے کے بعد معلوم ہے کیا کہا دیکھو تم جو یہ باتیں کر رہے تھے نا, غلط زبان استعمال کر رہے تھے, حضور نے اس طرح کی غلط باتیں کرنے سے منع کیا ہے. اس نے دیکھا میں نے اتنی برائی کی, مجھے نذرانہ بھی دے رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں, وہ پشیماں ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, کہا حضور معاف کر دیں, آج کے بعد میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے, آپ کا غلام پیالے میں شوربہ لے کر کے آتا ہے, جب وہ شوربہ لایا اس کا قدم لڑکھڑا گیا, شوربہ گر پڑا آپ کے کپڑوں پر. آج اگر کوئی امیر ہو, کوئی بادشاہ ہو, اس کے کپڑے خراب
ہو جائیں تو غلام کو قتل کروا دے گا. میرے امام کو دیکھو, امام حسین نے غلام کو نظر اٹھا کے دیکھا, غلام نے کہا, اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ, غصہ پی جانے والے. امام حسین نے کہا میں نے غصہ پی لیا. اس نے کہا, اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. امام حسین نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام حسین نے فرمایا جا, میں نے تیرے اوپر احسان کیا اور میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا, میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ امام حسین کے اخلاق جمیلہ حسنہ, اور امام حسین کی میں عظمتوں کو بیان کروں نا, ان کی عظمتوں کے خطبے ساری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں, قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے. ایک بار امام حسن اور امام حسین آپس میں کوئی بات ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ گئے اور جا کر کے امام حسین سے کہا, آئے امام حسین آپ چھوٹے ہیں, امام حسن بڑے ہیں, جاؤ جا کر کے صلح کر لو, بات کر لو. امام حسین نے معلوم ہے جواب کیا دیا؟ جواب میں امام حسین نے کہا مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہے, جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھائی سے پہلے جنت میں جاؤں. اب گئے وہ حضرت امام حسن کے پاس میں, اور جانے کے بعد میں کہا امام حسین تو صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہے وہ پہلے جنت میں جائیں. امام حسن نے سنا تو خود آئے اور اپنے بھائی سے آ کر کے مصافحہ فرمائے. ایسے عظیم اخلاق کے مالک, یہ بھی نہیں گوارا ہے میں اپنے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں. یہاں تو آدمی سوچتا ہے میں اپنے بھائی کو فقیر چھوڑ کر کے بڑے سے بڑا مالدار بن جاؤں. ایک بار ایک بندہ آیا امام حسن کی بارگاہ میں, آ کے کہنے لگا حضور کچھ عطا فرما دے, مجبور آدمی ہوں. امام حسن نے کہا سچی مجبوری کے بغیر مانگنا جائز نہیں ہے. کہا حضور واقعی میں بہت مجبور ہوں, میرے لیے مانگنا جائز ہے. امام حسین نے چاندی سونے کے 100 سکے اشرفیاں اس کو عطا فرمائی. اس کے بعد میں وہ چلا گیا امام حسین کے پاس. امام حسین کے پاس گیا, کہا حضور عطا فرما دے. امام حسین نے بھی وہی کہا بغیر مجبوری کے سوال نہیں کرنا چاہیے, نہیں مانگنا چاہیے. کہا بہت مجبور آدمی ہوں. کہا پھر میرے بھائی حسن نے کتنا دیا؟ کہا 100 دیے. تو کہا میں تمہیں 99 دیتا ہوں. لوگوں نے کہا حضور آپ نے 100 پورا کیوں نہیں دیا؟ کہا میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے 100 دیا ہے, میں اپنے بھائی کی برابری نہیں کر سکتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی بڑے رہے. اس کے بعد میں عبداللہ بن عمر کے پاس گیا. عبداللہ بن عمر نے 7 دینار دیے. کہا انہوں نے تو 100 دیے, امام حسین نے 99 دیا, آپ 7 دیتے ہیں. کہا ان کی کیا بات کرتے ہو, وہ گھرانہ تو ان کے علم کا بھی کوئی جواب نہیں, ان کی سخاوت کا بھی کوئی جواب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم کا بھی دریا بنایا ہے اور انہیں سخاوت کا بھی دریا بنایا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عصمتیں تھی. حضرت حر کو آپ دیکھیں, حضرت حر نے امام حسین کو راستہ روکا, کربلا میں اترنے پہ مجبور کیا, اور پھر بعد میں امام حسین کا پورا خانوادہ شہید کر دیا گیا. اگر کوئی اتنا بڑا جرم کرے گا کوئی معاف کرے گا؟ لیکن حضرت حر جب امام حسین کے پاس آئے نا, کہا حضور مجھے معاف کر دیں. حضرت حر کو میرے امام نے فوراً معاف کر دیا ہے. اتنا بڑا جرم تھا پھر بھی معاف فرما دیا. کہا حر جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اخلاق حسنہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ زمانہ یاد کرو جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. حضرت بلال نے کہا حضور نظر نہیں آتے, اب مدینے میں رہنے میں مزہ نہیں آتا. ملک شام چلے گئے. ایک بار سوئے, حضرت بلال نے خواب میں دیکھا, میرے آقا نے کہا بلال, میرے آقا نے فرمایا بلال ہم سے ملاقات کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت بلال نے جب خواب میں حضور کو دیکھا نا, بیدار ہوئے تو بے تحاشا نکل پڑے, وارفتہ کی تاری ہوگی, لبیک یا سیدی, لبیک یا سیدی, یا رسول اللہ میں بارگاہ میں آ رہا ہوں. اور فوراً روانہ ہوئے حضور کی بارگاہ میں مدینہ منور آئے. مدینہ پہنچے تو حضور کو تلاش کر رہے ہیں, حضور نظر نہیں آ رہے. ہچکی بن گئی, بے تاب ہو گئے. حضور کے روزے پہ پہنچے. حضرت بلال میرے آقا کے روزے کی مٹی کو اپنے چہرے پہ ملنے لگے, یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے, حضور اپنا دیدار کروائیں. تبھی صحابہ آئے, کہا بلال وہ اذان سنا دو جو حضور کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال نے کہا میرے اندر ہمت نہیں ہے میں اذان پڑھوں, کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا حضور مجھے نظر نہیں آئیں گے اور میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. سب نے کہا کہ یہ ایسے نہیں اذان پڑھیں گے, امام حسن حسین کو بلاؤ. ان کی بات نہیں ٹالتے. حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا گیا. امام حسن اور حسین نے کہا بلال وہ اذان سناؤ جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے. اب حسنین نے کہہ دیا, سیدین نے کہہ دیا, حضرت بلال بات کیسے ٹال دیتے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے. پورے مدینے کے اندر قرآن بج گیا تھا, سب کے سب باہر نکل آئے کہ بلال آ گئے, بلال آ گئے. حضرت بلال جب کھڑے ہوئے
اس جگہ پر جہاں پہ اذان پڑھا کرتے تھے اذان دینے لگے، پورے مدینے کے اندر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، بچے نکل آئے کہ بلال آ گئے، عورتیں نکل آئی، صحابہ نکل آئے، آج تو اذان بلالی پورے مدینے کے اندر گونج رہی ہے، پورے مدینے میں عجیب سما ہو گیا، لوگ رونے لگے، حضور کے بعد میں کم ہی لوگ اتنا روئے تھے۔ اللہ اکبر، جب حضرت بلال اذان دیتے دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، حضور نہیں نظر آئے، حضرت بلال بے ہوش ہو کر کے گر گئے، لوگ کہنے لگے، بچے کہنے لگے بلال تو آ گئے، حضور کب آئیں گے، حضور کب آئیں گے؟ حضرت بلال نے کہا جب مدینے میں حضور نظر نہیں آتے تو میں مدینے میں نہیں رہ سکتا، اور پھر بیدار ہوئے اور پھر ہوش میں آنے کے بعد فوراً ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ حضرت امام حسین کی عظمتیں ہیں، صحابہ ان کا بڑا ادب کرتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ نے ایک جنازے سے واپسی کے وقت میں امام حسین کو دیکھا ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کے جو کپڑے ہیں ان کو رومال سے جھاڑنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین نے کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، آپ بڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین آپ کی عظمتیں جو میں جانتا ہوں نا، اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا زمین پر آپ کو پاؤں نہیں رکھنے دیں گے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھومیں گے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کے سائے میں موجود ہے، امام حسین آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس وقت آسمان والوں کے نزدیک روئے زمین پر اس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے، روئے زمین پر سب سے عظیم شخصیت کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام حسین کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد حضرت امام حسین روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، آپ نے 25 حج کیے اور سب پیدل 25 حج آپ نے ادا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا اندازہ کوئی بندہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمت عطا فرمائی، میں صرف ایک ایک بات بتا کے گزر رہا ہوں، اگر پوری زندگی سناؤں تو مجھے لمبا وقت چاہیے۔ شریعت پہ عمل دیکھیں، ایک بار امام حسین کی بارگاہ میں کسی نے پانی کا پیالہ دیا، اس کے اوپر چاندی پوری لگی ہوئی تھی اور چاندی کے پیالے میں پانی پینا جائز نہیں۔ امام حسین نے چاندی کے اوپر جتنا چاندی لگی تھی پیالے پر ساری چاندی کو اتروا دیا، جب چاندی اتر گئی تب پیالہ ہاتھ میں لے کر آپ نے پانی نوش فرمایا۔ شریعت پہ عمل۔ آج تو یہ ڈھونگی اور جالی پی ڈھونگی بابا اگر تھوڑا سا کچھ بھنگ کھا کر کے پھر مجذوب بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے، ہم پر تو نماز معاف ہو گئی۔ امام حسین نے کہا میں اپنے زمانے کا غوث اعظم ہوں لیکن شریعت کے حکم کے خلاف میں پیالے کے اندر پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ امام حسین کی عظمتوں کے خطبے ہمیشہ پڑھے گئے اور ہمیشہ پڑھے جاتے رہیں گے۔ بچپن ہی سے مشہور ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے، حضرت امام حسین دائیں طرف حضور کے گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے زانوں پر اور بائیں طرف حضور کے سگے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس میں رکھ لو اور ایک کو خدا کے حوالے کر دو۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، تمہارے بچے کا انتقال ہوتا ہے نا حضرت ملک الموت پوچھنے نہیں آتے، یہاں پہ تو حضور کی بارگاہ میں کہا جا رہا ہے آپ دونوں میں سے جن کو پسند کرتے رکھ لیں اور جن کو آپ چاہیں اللہ کے حوالے فرما دیں۔ یہ نبی کے اختیار کا عالم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حسین اگر انتقال کریں گے تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن ابراہیم کا انتقال ہوگا تو زیادہ تکلیف مجھے ہوگی۔ میں ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب بھی امام حسین حضور کی بارگاہ میں آتے تھے میرے آقا فرماتے تھے حسین تم تو وہ ہو جن پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کی عظمتیں۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل کا بیان ہے، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور حضور کی گود کے اندر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، تبھی میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آنے لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آنے لگے۔ حضرت ام فضل کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے آپ کا نواسا حسین شہید کر دیا جائے گا، امت ان کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل امین نے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین موجود تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام
امام حسین کو چوم رہے تھے، بادل کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ حسین سے پیار کر دیں؟ کہا ہاں میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ بادل کے فرشتے نے کہا ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر بعد میں وہ مٹی لا کر کے میرے آقا کو عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور کہا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے، حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے آقا نے جو مٹی عطا فرمائی تھی میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون کے اندر بدل چکی تھی۔ آج وہابیہ کہتے، دیابنا کہتے حضور کچھ نہیں کر سکتے، آج گستاخ کہتے جو نبی اپنے نواسے کو نہیں بچا سکا وہ نبی ہماری کیا مدد کرے گا۔ میں کہتا ہوں ظالموں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو پہلے ہی پتا تھا میرا نواسا شہید ہوگا، حضرت فاطمہ کو بھی پتا تھا، حضرت علی کو بھی پتا تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا۔ کبھی میرے آقا نے دعا نہیں فرمائی اے اللہ میرے نواسے کو تو شہادت سے بچا لے، کبھی حضرت فاطمہ نے دعا نہیں کی، حضرت علی نے دعا نہ کی۔ حضرت حسین کو تو پالا ہی اسی لیے گیا تھا کہ دین کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان کے اندر یہ جام شہادت نوش کر لے۔ حضرت مولا علی ایک بار جنگ سے پلٹ رہے ہیں، جب کربلا سے گزر ہوا حضرت علی کو پتا چلا یہ کربلا ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت پاک رکیں گے اور میرا بیٹا حسین یہاں پر شہید کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین کی شہادت سب کو پتا تھی، امام حسین کی شہادت اور آپ کے امتحان کے بارے میں سب کو معلوم تھا، کسی نے بچانے کی دعا کی نہیں۔ جب دعا کی نہیں تو کیسے وہابیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اپنے نواسے کو نہ بچا سکے۔ حضور اگر چاہتے تو ساری دنیا مل کر امام حسین کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی، لیکن میرے آقا بھی چاہتے تھے میرا نواسا حسین میرے لیے، میرے دین کے لیے کربلا میں اپنی قربانی دے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے اگر دین پر وقت آئے تو اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دینا، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اگر کوئی مال دے ٹھکرا دینا، اگر کوئی جان بچانے کے لیے کہے تب بھی پرواہ مت کرنا۔ اگر تمہیں اس وقت پرواہ ہو تو دین کی پرواہ ہو، شریعت کی پرواہ ہو، دین کا تحفظ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے دکھا دیا۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔